ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ میں نے سیاست میں نہیں آنا، اوپر سے آپ ٹکٹ مانگ رہے ہیں. میں نے ایم پی ایم این اے بن کے فلم کو کیا کرنا ہے؟ میں تو ٹیچر ہوں، فرض کریں مجھے ٹکٹ نہ ملے، میں پھر بھی قاسم علی شاہ ہوں. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں یہ سوال جو میں نے کل کیے ہیں اس سے پہلے خان صاحب سے کسی نے کیے ہیں؟ پرویز بٹ صاحب ٹویٹ کیا کہ غلامی کے لیے جھکنا پڑتا ہے آپ کی اس باڈی لینگویج پہ. نیچے ہی ایک اور تصویر لگا دیں آپ جا کے جس میں میری ٹانگ جو آگے نکلی ہوئی ہے، غلام بن کے بیٹھا ہوں، ٹھیک ہے، تو میری ٹانگ اتنی آگے جائے گی. کچھ لوگ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ شاید آپ کو بھی کوئی تیسری قوت لانچ کر رہی ہے. آفر تو ہر وقت ہو رہی ہے. ٹھیک ہے سر، آفر ہوئی ہے. نہیں سر، میں اس کو تب مانوں نا کہ اس کا کوئی پروف یا ریکارڈ ہو. فوج اور میرے ملک کی اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ کسی دشمن کی اسٹیبلشمنٹ تو نہیں. جب آپ کمپین پہ نکلے ہیں تو مہنگی گاڑیاں آپ کے ساتھ ہوں گی، خرچ ہوگا، تو کیا ایک استاد ہے وہ اتنے پیسے کما لیتا ہے کہ پہلے لگژری لائف سٹائل افورڈ کرتا ہے اور اب یہ ساری کمپین بھی افورڈ کرے گا؟ میں اپنے پیسوں سے یہ سارا کام کر رہا ہوں. میری گاڑی سے بہتر گاڑیاں پاکستان میں موجود ہیں. ماڈل ٹاؤن میں کنال کے گھر جو ہیں سر وہ ہزاروں میں تعداد میں موجود ہیں. ناظرین، میرے ساتھ قاسم علی شاہ صاحب موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں. شاہ جی بہت شکریہ ٹائم دینے کا. شاہ جی، کل سے جب آپ نے عمران خان کا انٹرویو کیا ہے، سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ چل رہا ہے، اور جب سے آپ نے ٹکٹ مانگا ہے تو آپ کے جو چاہنے والے ہیں ان میں ابہام بڑھ گیا ہے. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ میں نے سیاست میں نہیں آنا، اوپر سے آپ ٹکٹ مانگ رہے ہیں، تو آج بتا ہی دیں اپنے چاہنے والوں کو آپ کرنے کیا جا رہے ہیں. دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ میں نے وہ جو ٹکٹ مانگا ہے اس کے پیچھے پورا ایک سینیریو ہے. آپ پورا انٹرویو کو سمجھیے، آپ حالات کی نزاکت کو سمجھیے، اس وقت کے واقعات کو سمجھیے. اصل میں ہمارے لیڈرز کا امپریشن یہ ہے کہ جو یہ وعدہ کرتے ہیں پورا نہیں کرتے. ٹھیک ہے. اور اس امپریشن کی وجہ سے کام خراب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. لہٰذا میں نے خان صاحب سے سب سے پہلا جو اس ترتیب میں سوال پوچھا تھا یہ تھا کہ یوتھ کو کیا کرنا چاہیے. انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا کہ یوتھ کو ایکٹیو ہونا چاہیے. پھر میں نے کہا جی میں یوتھ کا لیڈر ہوں جس کے اتنے فالوورز ہیں، اتنے ملین سبسکرائبز ہیں، اس کو کیا کرنا چاہیے. انہوں نے کہا انہوں نے میرا نام لے کے کہا قاسم کے ٹائم ہے، اس میں اگر ہم ایکٹیو نہیں ہوتے تو کبھی نہیں ہوتے. پھر میرا ان کو کہنا یہ تھا کہ آپ مجھے ٹکٹ دیں گے. یہ میں نے کیوں کیا، ساتھ میں نے وضاحت کی. اس جملے کو جا کے ذرا سنیے. میں نے کہا کہ میری کو ہاؤسنگ نہیں ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں تو ایک غریب کا بچہ ہوں، ایک عام گھر سے نکلا ہوں، پڑھاتے ٹیوشنیں پڑھاتے اتنے اداروں میں پڑھا کے یہاں پر بیٹھا ہوں. تو کیا یہ یوتھ جو 12 کروڑ یوتھ ہے اس کو ہوپ رکھنی چاہیے اپنے لیڈروں سے؟ اصل میں کہنے کا مقصد یہ تھا کہ 12 کروڑ یوتھ کے ذہن میں امپریشن ضرور آئے کہ صرف پیسوں والے سرمایہ دار خان وہ جو وڈیرے ہیں جو نسل در نسل سیاست کر رہے ہیں صرف وہی سیاست دار نہیں ہے، یہ یوتھ کو بھی آنا چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ جی بسم اللہ ضرور. اور رپیٹ میں نے کس لیے کیوں کیا، کیونکہ وجہ یہ تھی کہ وہاں بیٹھے لوگ جو اتنے وہ خوش نہیں تھے اس پہ. اس کا ثبوت یہ کہ میری تو اس وقت کی آبزرویشن تھی. وہ شام کو پھر وہ ویڈیو بھی آ گئی، وہ باجی ہماری نے بہن نے میڈم مسرت نے کہا کہ جی وہ کنفرم تو نہیں، ان کا اپنا کنفرم نہیں، انہوں نے کہا ٹکٹ ان کی کیسے کنفرم ہے. تو ویسے سوچیں کہ میں نے ایم پی ایم این اے بن کے فلم کو کیا کرنا ہے. صحیح ہے. میں تو ٹیچر ہوں، میں تو اویئرنیس کمپین چلا رہا ہوں کہ اس ملک میں ریشنلٹی آنی چاہیے، یہ جذباتیت ختم ہونی چاہیے، جو جھگڑے بڑھ گئے ہیں ختم ہونے چاہیے، ملک کو آگے چلنا چاہیے، اکانومی کو بہتر ہونا چاہیے. تو شاہ جی جو ریئیکشن آیا آپ کے چاہنے والوں کی طرف سے، آپ نے جو ریپیٹ کیا 2-3 دفعہ کہہ دیا کہ اب میں آپ کے ٹکٹ کا انتظار کر رہا ہوں، تو اب آپ کو نہیں فیل ہو رہا کہ وہ سوال جو ہے آن ایئر نہیں کرنا چاہیے؟ نہیں، دیکھیں میری بات سنیں، دنیا میں ہر چیز کا ایک سیاق و سباق اور ایک حوالہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آپ دنیا کی بہترین چیز کو اٹھا کے غلط جگہ پہ رکھ دیں اس کی ویلیو نہیں رہتی. ٹھیک ہے. آپ دنیا کی خراب ترین جگہ چیز کو لے کر جائیں اور ایسی جگہ رکھ دیں جو بڑی مقدس ہے، اس کی ورتھ پھر خراب ہو جاتی، دونوں کی خراب ہو جاتی. صحیح ہے. یہ پورے ایک سیاق و سباق کے ساتھ یہ سارا انٹرویو ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات دیکھیں جی، اس میں کسی نے وہ کیپشن لگائی ہوئی، میں آگے کر کے جو بیٹھا ہوں وہ ویڈیو میں سے کسی نے کراپ کر دیا. وہ ٹائم تھا جب میں اٹھنے والا تھا. باڈی لینگویج دیکھیں، آج کا میرا انٹرویو دیکھیں اگر آپ پرویز الہی صاحب والا، تو اس میں آپ میری باڈی لینگویج دیکھیں. انہوں نے پہلے مجھے کمفرٹیبل کیا کہ کوئی جلدی نہیں ہے، آرام سے آپ انٹرویو مکمل کریں. ان کی ٹیم میں سے کسی نے مجھے اشارہ بھی کیا کہ لاسٹ کویسچن ہے. میں کہا جی میں نے آگے سے کہا جی ڈونٹ وری. وہاں پر پریشر اتنا تھا، خان صاحب کا کوئی پریشر نہیں تھا. خان صاحب بڑے اطمینان سے، بڑے دھیمے، آپ ان کے جواب سنیں کتنے انہوں نے مدلل جواب دیے. لیکن ٹیم کا پریشر تھا، وہ کہہ رہے تھے جلدی کریں. مثلا آپ دیکھیں نا، میرے پاس انٹرویو لینے آئے ہیں، اگر بار بار میرا پی آر او اندر آئے اور آ کے کہے جی جلدی کریں تو کیا ہوگا؟ آپ نہ میں سوال کا جواب دے سکوں گا، نہ آپ صحیح طرح بیٹھ سکیں گے. تو میرا تو بیٹھنے کی باڈی لینگویج کی اگر بات کریں تو اس سے پہلے میں دعوے سے کہتا ہوں کہ میری کئی ایسی تصویریں میں آپ کو دے دیتا ہوں جس میں جو میری باڈی لینگویج ہے شاید کسی اینکر کی ہو. پہلے جو میرا انداز ہے کویشچن کرنے کا اور جو کانفیڈنس ہے وہ شاید ہی کسی اینکر کا ہو. ہاں میں جلدی میں ہوں،
اس میں بخلاہٹ ہے, تیزی ہے, اس کی وجہ تو ماحول ہے. تو میرے پاس آپ دیکھیں 13 منٹ کی ریکارڈنگ کرنے کے لیے مجھے کتنا پریشر وہ دیا گیا. ٹھیک ہے. اب وہ کر کے جب میں اٹھا ہوں, ان کی مہربانی, میں پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں, انہوں نے اتنا بھی وقت دے دیا کیونکہ خان صاحب بہت مصروف انسان ہے. ٹھیک ہے. تو اب ان چیزوں کے جو مطلب جو چاہے وہ بنا لے, کوئی اس کا کوئی مطلب بنائے گا, کوئی اس کا کوئی مطلب بنائے گا. تو اس پر شاہ جی ہنا پرویز بٹ صاحب ہیں, پی ایم ایل این کے ایک رہنما ہیں, انہوں نے کہا جی, ٹویٹ کیا کہ غلامی کے لیے جھکنا پڑتا ہے آپ کی اس باڈی لینگویج پہ. اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور ٹویٹ کیا کہ یہ لوگ جو ہیں ہم سمجھتے کچھ اور ہیں اور نکلتے کچھ اور ہیں. ان کے لیے کوئی کمنٹ بڑا سادہ سا ہے, وہ نیچے ہی ایک اور تصویر لگا دیں آپ جا کے, جس میں میری ٹانگ جو آگے نکلی ہوئی ہے. اب مجھے بتائیں کہ اگر غلامی کے لیے میں غلام بن کے بیٹھا ہوں, ٹھیک ہے, تو میری ٹانگ اتنی آگے جائے گی؟ بالکل صحیح ہے. دیکھیں نہ فرض کریں مجھے ٹکٹ نہ ملے, میں پھر بھی قاسم علی شاہ ہوں, ایسے ہی ہے. اگر میں آپ کو میں نے پڑھایا تو میں پھر بھی آپ کا ٹیچر ہوں. صحیح ہے. تو میری تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو میں گواؤں گا. رہ گیا کنفیوژن. بھائی زندگی میں جب بھی آپ فیصلہ کریں گے, آدھے لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے, آدھے نہیں کھڑے ہوں گے, اور وقت ثابت کرتا ہے فیصلوں کو. یہ وقت ہوتا ہے جو بتاتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا تدبر تھا, کیا چیزیں ٹھیک تھیں, کیا غلطی. میں دعوے دار نہیں ہوں اس بات کا کہ میرے فیصلے ٹھیک ہیں, لیکن میں ساتھ یہ بھی کہنا چاہتا ہوں, یہ ہمارے سیاستدانوں کے بھی سارے فیصلے ٹھیک نہیں ہوتے. صحیح ہے. یہ وقت ثابت کرتا ہے کہ فرض کیجیے 1122 سروس تھی گورنمنٹ کی, وہ کتنی کامیاب رہی. یہ وقت ثابت کرتا ہے. یہ وقت ثابت کرتا ہے موٹر وے کتنی ضروری ہوتی ہے. یہ وقت ثابت کرتا ہے کہ لیپ ٹاپ دینے کتنے ضروری تھے. یہ وقت ثابت کرتا ہے کہ صحت کارڈ کتنا ضروری ہوتا ہے. یہ وقت ثابت کرتا ہے کہ ایک سیاستدان کا ایک فیصلہ ملک کے 2 حصے کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. یہ ہمیں وقت پہ چھوڑنا چاہیے. ٹھیک ہے. اس کو, یہ جو پوری قوم کو کرکٹ کھیلنے کی عادت پڑ گئی ہے, تو فوراً ججمنٹل ہو جانا ہے, فوراً فتویٰ لگا دینا ہے, فوراً تیار ہو کے کہنا ہے بغیر سوچے سمجھے. یقین کریں وہ ایک ورڈ, میرا گجرات سے تعلق ہے, تو وہ ایک وہاں مزار ہے, وہ ان کو جو ہے جی وہ دولے شاہ کے وہاں چوہے ہوتے ہیں. جی جی. وہ دولے شاہ کے جو چوہے ہیں, سمبولک بھی سمجھایا جاتا ہے کہ فلانا بندہ دولے شاہ کا چوہا ہے, اور وہ زومبیز بھی کہا جاتا ہے, پتہ نہیں کیا کیا نام لیے جاتے ہیں. سر ہم نے اس 12 کروڑ یوتھ کو معافی کے ساتھ دولے شاہ کے چوہا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, بنے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. کس طرح ہم لکیر کا فقیر بنا رہے ہیں. صحیح ہے. ہم سوال کرنے والے کو انکریج نہیں کرتے. ٹھیک ہے. ہم سر اٹھانے والے کو انکریج نہیں کرتے. ٹھیک ہے. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں, یہ سوال جو میں نے کل کیے ہیں, اس سے پہلے خان صاحب سے کسی نے کیے ہیں؟ آخر 12 سال کا ان کا جرنی ہے. 12 سال میں اگر یہ سوال کسی نے بھی کیے ہوں تو میرے سامنے لے آئیے گا. اس انداز سے اگر کسی نے سوال کیے ہوں. اور بھائی میں تو ساتھ وضاحت کر رہا ہوں, مجھے ایم این اے نہیں بننا, مجھے ایم پی اے نہیں بننا. وہ بھائی معاد اظہر میرے بھائی ہیں, میاں اسلم صاحب بھائی ہیں, ڈوگر صاحب بھائی ہیں, وہ انجوائے کریں اپنی سیٹوں کو, وہ لڑے الیکشن, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم نے پھر انہی میں سے کسی کو ووٹ دینے. صحیح ہے. واضح کر دوں, میرا تو نیریٹو یہ ہے کہ قوم کو شعور دیں تاکہ قوم فیصلہ کر سکے جانا کدھر ہے. یہ قوم نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے, لیڈر قوم منتخب کرتی ہے اور پھر قوم آگے قدم بڑھاتی ہے. میں آپ کو ایک بڑی مزے کی بات بتاؤں, مزے کی تو نہیں, معافی کے ساتھ ایک خطرناک بات بتاؤں. جی جی. اس وقت ہمارے کرائسس سے ہمارے دشمن کو فائدہ ہو رہا ہے. بالکل صحیح ہے. اس کرائسس سے دیکھیں, اگر آپ کے بڑے بوڑھوں کو, آپ کے اداروں کو معافی کے ساتھ کوئی برا بلا کہہ رہا ہے تو آپ کے ملک کا نقصان ہو رہا ہے. یار آپ کے تو ایک چھوٹا بچہ ہے نا, وہ ایک چائے کا کپ بنا کے لائے نا, اس کی انسلٹ کریں, اس پہ ڈاؤٹ کریں, اس کو ویلڈ نہ کریں, وہ رونے لگ پڑتا ہے. یار آپ کے ادارے جس پہ ملک کھڑا ہے, جو ملک کے بقا کے ضامن ہیں, آپ ان کی ویلیڈیٹی پہ شک کرتے ہیں, جو جانے دے رہے ہیں. ہم چیچی کٹانے کو تیار نہیں. سیاستدانوں کو لائیں نا, کوئی ایک سیاستدان ایسا ہو, کوڑے چلیں کھا لی, جیلیں برداشت کر, ایک چیچی کٹا کے دکھا دے, ایک اپنا بیٹا ذرا بھیجے کسی جنگ میں شہید کرا کے دکھا دے. سر ہم ان اداروں پہ ڈاؤٹ کر رہے ہیں, ان اداروں پہ شک کر رہے ہیں. اچھا شاہ جی, جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ مختلف اوقات میں نئے لوگ لے کر آتی ہے, 10-15 سال ان پہ انویسٹ کرتی ہے. تو کل جب سے آپ نے یہ سیاست کی بات شروع کی ہے تو کچھ لوگ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ شاید آپ کو بھی کوئی تیسری قوت لانچ کر رہی ہے, 10-15 سال آپ پہ انویسٹ کرے گی, پھر آپ کو وزیر اعظم پاکستان بنائے گی. دیکھیں میری بات ہے, سنیں کہ میرے ملک کی فوج اور میرے ملک کی اسٹیبلشمنٹ ہے, وہ یہ کسی دشمن کی اسٹیبلشمنٹ تو نہیں ہے. بالکل نہیں ہے. اور پہلے تو اس کو اپنا سمجھیں یار. ٹھیک ہے. پہلے تو طے کریں کہ باہر سے نہیں آئی. ٹھیک ہے. پولیس خراب ہے فرض کریں تو یہ یو کے سے تو نہیں ہم نے منگوانی. بالکل صحیح. سیاستدان خراب ہیں تو ہم نے کوئی سعودیہ سے امپورٹ تو نہیں کرنے. ٹھیک ہے. کوئی تیل کی طرح امپورٹ تو نہیں ہو سکتے. بالکل صحیح. انہوں نہیں رہنا ہے. میں تو صرف انہیں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہو جائیں. اچھا. فیصلے ٹھیک کریں. یوتھ کو کہہ رہا ہوں انتخاب صحیح کریں. اور اگر یوتھ مجھے سنتے ہوئے کہتی ہے سر پھر بندہ ہی کوئی نہیں بچا, ساری خراب ہے, تو میں کہہ رہا ہوں بھائی بڑا سادہ سا اصول ہے, پھر آپ لیڈر بن جائیں. ٹھیک ہے. پھر آپ اپنے آپ کو قابل بنائیں اور 3 کام کر لیں. جو کام اس وقت کریں بندے کے پتروں کی طرح کریں. میں تو ٹیوشنیں پڑھا کے یہاں تک آیا ہوں بھائی. نمبر 2, اس کام سے لوگوں کو فائدہ دیں. تیسرا, سسٹم کی مجبوری بنے. سر آپ ادارے کی, سسٹم کی, ملک کی مجبوری ہیں, ضرورت ہے آپ کی.
آپ کبھی نہیں سوچیں گے باہر جانے کا. 80% ہماری یوتھ باہر جانا چاہتی ہے, جس کو یہاں پر اپرچونٹیز نظر نہیں, کیوں جائے گا؟ وہ تو کبھی نہیں جائے گا. سو میرا ماننا یہ ہے کہ یہ ایک آئیڈیل ٹائم ہے جس میں پوری قوم اور 12 کروڑ یوتھ فیصلے کرے اور ملک کو بہتری کی طرف لے کر چل رہا ہے. لیکن شاہ جی میرا سوال پھر یہی ہے کہ آپ حساس اداروں کی بھی ٹریننگ کرتے رہے ہیں, تو کبھی آپ کو آفر آئی ہے کہ آپ سیاست میں آ جائیں؟ بھائی گزارش یہ ہے, سیاست اگر گناہ ہے تو یہ کوئی گناہ کی آفر تو نہ ہو. تو اب کھل کے پھر بھائی میں کہہ رہا ہوں آپ مجھے آفر کرتے ہیں کہ اس میرے چینل پہ آ جائیں, آفر تو ہر وقت ہو رہی ہے. ٹھیک ہے سر, آفر ہوئی ہے؟ نہیں سر, میں اس کو تب مانوں نا کہ اس کا کوئی پروف یا ریکارڈ ہو. ٹھیک ہے. آفر جو ہوتی ہے وہ میں بتاتا ہوں میری آفر کیا ہے. میری سب کو آفر ہے, پی ٹی آئی کو, نون لیگ کو, اداروں کو بھی, ایجنسیوں کو بھی, فوج کو بھی, سارے اکٹھے ہو جاؤ, میری طرف سے آفر ہے. ٹھیک ہے. میں گلو کا کام کرتا ہوں, سب کو اکٹھا بٹھا دیتا ہوں, سارے اکٹھے بیٹھو یار, فیصلہ کرو. وہ آپ سارے میرے بڑے ہو, میں آپ کا بچہ ہوں. میں بچہ آپ کو یہ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں, سارے اکٹھے ہو کے اس ملک کو آگے لے کے چلنے کا سوچیں, نہیں تو ہم اس ملک کا مزید نقصان کر دیں گے. صحیح ہے. تو شاہ جی کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اب آپ جیسے کمپین پر نکلے ہیں تو آپ کمپین میں لوگوں میں جائیں اور اس کے بعد 40 یا 46 دن جو آپ کے ہیں اس کے بعد آپ ڈیسائیڈ کریں, لوگوں کا ریئیکشن دیکھ کے سوشل میڈیا پر آپ پوسٹ بھی شیئر کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کا ریئیکشن مجھے پتہ چل جائے, پھر میں فائنلی ڈیسائیڈ کروں؟ بھائی بات سنیں, یہ میں اگین آپ کو کہوں گا, یہ میرا فیصلہ یا میرے فیصلے کو ایک دن کے فیصلے نہیں. ٹھیک ہے. پیچھے 43 سال ہے. ٹھیک ہے. یہ 43 سالوں کے بعد جا کے میں اس قابل ہوں کہ اس سے اگلے درجے پہ جا رہا ہوں. ٹھیک ہے. ہر بندہ جاتا ہے. دیکھیں اگر 1 سال بعد آپ مجھے ملے اور یہیں پر ہی ہوں گے تو میں آپ سے اعتراض کروں گا, آپ گرو نہیں کر رہے. ٹھیک ہے. گرو کرنے والا بڑا کینوس پہ سوچتا ہے, اس کی سوچ بڑی ہوتی ہے. سوچ بڑی ہوتی ہے تو نتیجے بڑے ہوتے ہیں. میں تو کہہ رہا ہوں بھائی ہر بندے کو ترقی کرنے کا حق ہے, لیکن وہ اپنی ترجیحات میں ملک کو شامل کرے. ٹھیک ہے. اتنا سا میرا میسج. بالکل شاہ جی, آپ کا ماشاءاللہ لگژری لائف سٹائل ہے, ماڈل ٹاؤن میں آپ رہتے ہیں, بڑی گاڑی میں گھومتے ہیں, اور اب جب آپ کمپین پہ نکلے ہیں تو مہنگی گاڑیاں آپ کے ساتھ ہوں گی, خرچ ہوگا, تو کیا ایک لیڈر ایک جو استاد ہے وہ اتنے پیسے کما لیتا ہے کہ پہلے لگژری لائف سٹائل افورڈ کرتا ہے اور اب یہ ساری کمپین بھی افورڈ کرے گا؟ بڑا سادہ سا اصول ہے بھائی, میں اپنے پیسوں سے یہ سارا کام کر رہا ہوں, پہلی بات. ٹھیک ہے. یہ کوئی لگژری گاڑی, جو میری گاڑی سے بہتر گاڑیاں پاکستان میں موجود ہیں. ٹھیک ہے. 2 باتیں ہوگی. تیسری بات, ماڈل ٹاؤن میں کنال کے گھر جو ہیں سر وہ ہزاروں میں تعداد میں موجود ہیں, تو کیا سارے ہزاروں کے جو گھر موجود ہیں ماڈل ٹاؤن میں سارے کمپین کا حصہ بن رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. پاکستان میں لوگ محلوں میں رہ رہے ہیں, کیا وہ بھی کمپینیں کر رہے ہیں؟ وہ بھائی اپنا گھر چھوڑ کے نکلنا, کام کرنا, یہ کہنا بڑا آسان ہوتا ہے. ٹھیک ہے. موٹر سائیکل والے کے لیے گاڑی والا بڑا امیر ہے, گاڑی والے کے لیے بڑی گاڑی والا بڑا امیر ہے. میرے لیے تو پورا میں تو حیران ہوتا ہوں, سارے کے سارے بڑے امیر ہیں, میں تو ایک عام سا متوسط سا بندہ ہوں. اگر میں اپنے وسائل کو استعمال کرتے, میرے وسائل کے بھائی یوٹیوب سے انکم آتی ہے, میرے وسائل کے ہیں جو میں چھوٹی موٹی کنسلٹنسی کرتا ہوں اس کے پیسے ڈال دیتا ہوں. تو اپنا پیٹرول جلا کے اپنی گاڑی میں بیٹھ کے جگہ جگہ پہنچنا اور محنت کرنا, اور وہ بھی ملک کے لیے یار, بے غرض ہو کے, کچھ نہیں مانگنا میں نے یار. میں تو ہر ضلع میں جا رہا ہوں, ہر یونیورسٹی میں خالی ہاتھ نہیں جا رہا, کتابیں لے کے جا رہا ہوں, فری بانٹ رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں ہم کتابیں بیچتے ہیں, میں کہتا ہوں کتابیں فری بانٹ رہا ہوں. اس سے پہلے 2017-18 میں نے کمپین یہ لانچ کی تھی بدل دو کے نام سے, 9 ضلعوں میں گیا ہوں, 78,000 کتاب میں نے بانٹی ہے, لوگ گواہ ہیں. سر ہمارا معاشرہ جو ہے نا وہ مرے ہوئے بندے کو بڑا سمجھتا ہے, زندہ بندے کی قدر نہیں کرتا. ٹھیک ہے. آپ کو جب یہ ایمان ہو جاتا ہے کہ قدردان صرف اللہ ہے, پھر کام کر سکتے ہیں, یہ بندوں سے قدردانی نہیں کروا سکتے آپ. تو ویسے شاہ جی آپ کتنے پیسے کما لیتے ہیں؟ بھائی آپ چیک کر لیں, اب تو سٹیٹس کا زمانہ ہے, یوٹیوب سے کتنے پیسے کما لیتے ہیں آپ دیکھ لیں, اس کو چیک کر لیں, آپ کو پتہ لگ جائے گا. تو یہ جتنی کمپین ہوگی سارے پیسے جو ہیں وہ آپ اپنی جیب سے خرچ کریں گے؟ 100% قاسم علی شاہ خود اس کو لے کر چل رہا ہے. ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے بھائی میں کس سے مانگوں, آپ دے دیں مجھے, میں شروع کر دیتا ہوں, آپ کا بھی حصہ شامل کر لیتا ہوں, لیکن مجھے تو کوئی دینے کو تیار ہی نہیں ہے. اچھا ویسے شاہ جی خان صاحب کو آپ کیسا لیڈر سمجھتے ہیں؟ دیکھیں میری بات سنیں, ہر لیڈر پاکستان کا اس کو ہمیں پہلے تو انسان ماننا چاہیے. دوسری بات, انسان میں اچھائیاں بھی ہوتی ہیں اور برائیاں بھی ہوتی ہیں. ہر انسان میں کچھ اچھائیاں ہوتی ہیں, کچھ برائیاں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. یہی رول اپلائی ہوتا ہے خان صاحب پہ, یہی میاں صاحب پہ, یہی زرداری صاحب پہ, یہی سب. شاہ جی آخری سوال, اگر آپ لوگوں میں نکلتے ہیں اور لوگ آپ کو اچھا رسپانس دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ شاہ جی نہیں آپ کو سیاست میں آنا چاہیے, تو آپ کے مائنڈ میں کوئی ایسا سٹرکچر ہے پارٹی کا کہ نئے لوگوں کو لے کر آئیں گے, پرانے لوگوں کو لیں گے, اور اس ملک کا آگے کیا ماڈل ہوگا, کس طرح چلے گا؟ میں 2 کام کرنا چاہتا ہوں. میں آج پہلے واضح آپ کو کر دوں, میں اس ملک کے ایجوکیشن سسٹم کو ٹھیک کرنا چاہتا ہوں. یہ ایجوکیشن کا سسٹم غلام بنا رہا ہے, اور مافی کے ساتھ اس میں اتنے بڑے مافیاز انوالو ہیں جو ستیہ ناش کر دیتے ہیں. اسکول سے بچے کی کریٹیوٹی کا ستیہ ناش کرتے ہیں, کالج سے, یونیورسٹی سے, وہ بچہ کسی قابل نہیں ہوتا. یا آپ میں سے کوئی اگر یوٹیوب چینل چلا رہا ہے, اس کی اپنی جرت ہے, اس کی میتھس کام کی ڈگری نے اسے نہیں سکھایا,
اس نے کتابوں سے رٹے لگائے ہیں, GPA نمبر آ گئے ہیں, اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ میں نے اپنا جرنی طے کیا ہے. میں بڑی کھلی بات آپ کو کہوں, مجھے سارے کے سارے استاد یونیورسٹی کے علاوہ ملے ہیں جن سے میں نے سیکھا ہے. تو میں بھائی ممکن ہے ایجوکیشن کو سنوارنے کا کام کروں. اور میں پھر کہوں گا کہ یار کیونکہ اس ملک میں ایک بہت بڑا فالٹ ہے, اس ملک میں لاکھ آپ آئیڈیاز دے دیں, جب تک آپ کے پاس رائٹ پلیس, رائٹ پاور, رائٹ سیٹ نہیں آتی, آپ ڈیلیور نہیں کر سکتے. میں دل سے آپ کو کہوں گا کہ تعلیم کے نظام میں اتنی گنجائش ہے بہتری کی, اگر اس کو بہتر کریں تو باہر سے لوگ ادھر تعلیم حاصل کرنے آئیں گے. میں اسٹاف کالج جاتا ہوں پڑھانے کے لیے, مجھے خوشی ہوتی ہے, وہاں بھوٹان سے, بنگلہ دیش سے اور پورے گلف سے فوج کے میجر بیٹھے ہوتے ہیں, وہ ہمارے ملک میں ٹریننگ لینے آتے ہیں. یار ہمارے ادارے باقی اس طرح قابل کیوں نہیں ہیں کہ ساری دنیا سے لوگ ٹریننگ ادھر سے لینے آئیں. بالکل صحیح شاہ جی, بہت شکریہ, بڑا اچھا لگا آپ سے بات کر کے. ناظرین, شاہ جی کی آپ نے گفتگو سنی. کمنٹ سیکشن میں یہ ضرور بتائے گا کہ شاہ جی کو سیاست میں آنا چاہیے یا نہیں, اور اپنی رائے ضرور آگاہ کریں. اللہ حافظ.